بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے وہ احباب جو سمندر میں جہاز کے ذریعے یا کشتی کے ذریعے ڈوب کر فوت ہو گئے ہیں، ان کا اظہار افسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج اسی حوالے سے چند باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو نوجوان جتنے بھی ہیں ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے جو اللیگل ہو اور جس میں جان آپ کی خطرے میں پڑ جائے۔ تو آپ یہیں پاکستان میں کما لیں، جتنا جیسے ہو سکتا ہے یہیں پر کر لیں یا پراپر لیگل طریقے سے باہر جائیں، تاکہ کم از کم اپنے والدین کے لیے اور وطن عزیز کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور آپ کی جان کے لیے ایسی صورتحال نہ بنے جو کہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو ان کے درجات بلند عطا فرمائے، اور نہایت ہی افسوسناک یہ واقعہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چند باتیں اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً وطن عزیز پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور وہ لوگ، وہ جاگیردار ہوں، وہ سرمایہ دار ہوں، اور وہ پیران نظام ہوں، وہ علماء کرام ہوں، وہ لوگ جو کہ سکون کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارے ہیں، جن کے بچے باہر پڑھتے ہیں، جو یہاں سے پیسہ کماتے ہیں، یہ سارے لوگ یہیں سے پیسہ کماتے ہیں۔ یہاں سے غریب لوگوں کا نچوڑا ہوا خون پسینہ کا یہ کمائی، وہ پیر ہوں، وہ جاگیردار ہوں، وہ مولوی حضرات ہوں، علماء ہوں، جو یہاں سے پیسہ کمائیں اور باہر میں اپنی اولادوں کو بڑھائیں، اور وطن عزیز پاکستان میں قوم کے بچوں کا یہ حشر ہو رہا ہو جو کل پرسوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے، اور نہایت ہی افسوسناک ہے۔ اور اس پر صرف اتنا ہی بات میں لازمی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، ناظرین، ان کو آپ کو بھی ہوش کو ناخن لینے چاہیے اور ان کو بھی تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کہ زندگی نہایت ہی مختصر ہے۔ ان قریب آپ کو اندھیری قبر میں دھکیل دیا جائے گا، اور وہاں جا کر کے آپ کو پتہ چلے گا کہ امت محمدیہ کے ساتھ آپ نے کس طرح کی کیسے بیہیو کیا، اور امت کے بچے اور مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہ کھانے کے لیے ترستے رہ گئے، اور آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اپنی پراپرٹیاں، اپنی عیاشیاں اب بناتے رہے۔ اور اب کی جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ خصوصاً علماء کے ساتھ ہے۔ 70 سال میں پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ کیوں نہیں ہوا اور غریب کی غربت کیوں ختم نہیں ہوئی، اس کی چند وجوہات میں سے ایک وجہ پیش میں کرنا چاہتا ہوں۔ مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت زیادہ اثرات ہیں جس کی وجہ سے نظام صحیح نہیں ہو رہا، یہ بھی میں مانتے ہیں جاگیردارانہ نظام نے ہمیں بہت زیادہ متاثر کیا، یہ بھی مانتے ہیں کہ بہت سارے جو انٹرفیرنس نہیں ہونے تھے وہ ہوتے رہے، لیکن ان میں سے ایک قصور تو علماء کا بھی ہے، جنہوں نے دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، وہابی کے چکر میں قوم کو ڈال کر کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہونے دیا۔ میں تمام وہ مکاتب فکر کے بڑے علماء جو کہ ایک وزیر اعظم سے بھی خوبصورت زندگیاں گزار رہے ہیں، جو کہ 18 اور 20 سکل سے ابو لوگوں سے بہت پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، ان سے میرا یہ خطاب ہے، تمہیں کیا پڑی اس چیز کی اور تمہیں فکر کیا ہے؟ جن کے پیچھے تمام مکاتب فکر کے لوگ پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک ایم پی اے، ایک ایم این اے جب ووٹ لینے آتا ہے کیا وہ پوچھتا ہے تم شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کیا بلا ہو؟ جب وہ اس طرح کے معاملات سے ہٹ کر کے 70 سال سے قوم کا خون پسینہ اور خون چوس رہے ہیں، تو خدا را تم بھی خدا کا خوف کرو، اپنے اپنے مکاتب فکر میں، اپنے اپنے مسلک پہ جیسے رہ رہے ہو ویسے رہو، امت پر کچھ رحم کرو اب۔ اور ماضی کی مثال دیتا ہوں، شاہ محمد نورانی صاحب کو آپ دیکھیے، اگر وہ لوگ اکٹھے نہ ہوتے، آج 295 سی کی جو شکل آپ کے پاس موجود ہے وہ نہ ہوتی، تو آج بھی اگر امت پر رہنمائی کرنی ہے، کوئی کرم نوازی کرنی ہے، تو خدا کا خوف کریں، قوم کو فرقہ وارائیت کی چکی میں پیس کر آپ کی عیاشیاں کچھ کم کر دیں، اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ نہ ہے، اس کا دم خم نہیں ہے تم میں، تو کم از کم یہ غربت کی چکی میں قوم جو پسی جا رہی ہے اس پر کچھ کرم کریں، کچھ رہنمائی کریں، کچھ مہربانی کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مثالیں، گلیوں میں گھوما کرتے تھے اور لوگوں کے گھر کھانا پہنچایا کرتے تھے، بچے رو رہے تھے، یہ کہانیاں سنا کر لوگوں سے پیسے بٹورنے کی بجائے امت کے لیے کچھ کر جائیں۔ اسلم وہ نوکر نے کہا کہ مجھے حکم دے کہ میں یہ بوریا اٹھا لوں، تو آپ فرمانے لگے کیا عمر کا وہ کل تم بوجھ اٹھا لو گے؟ تو خدا رہا
وہ ساری مثالیں جس طرح اب دیتے ہیں تو کچھ امت پر رحم کریں، کوئی 2 3 4 5 10 سال فرقہ وارائیت کو اپنے اپنے عقائد پر رہیں. صلح کلیت کا نہیں میں سبق دے رہا اور نہ ہی التماس کر رہا ہوں، اپنے اپنے عقائد پر رہیں، لیکن کم از کم امت کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ لائیں، خلافت کا کوئی نظام لائیں. کم از کم یہ روزانہ جو غربت کی وجہ سے پاکستان کے نوجوان مسلمان بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں بیچارے، کوئی نظام نہیں. تمہارا نظام تو موجود ہے لیکن غریب کے لیے کوئی نظام نہیں. کچھ اس کے لیے سوچیں. مرنا بھی ہے، قبر میں ظالموں تم نے جانا ہے. آپ ایسی کمروں میں بیٹھ کر ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کر، گاڑیاں آپ کی ایسے، آپ کی رہائشیں ایسے، آپ کے بچے ایسے پڑھیں جیسے فوجیوں کے باہر پڑھتے ہیں، جیسے MPIMN حضرات کے باہر پڑھتے ہیں، ویسے پیروں کے، ویسے مولویوں کے باہر بچے پڑھتے ہیں. تو لہٰذا قوم کو مزید بربادی کی طرف نہ لے جائیں، کچھ اللہ کا خوف کریں اور امت کے لیے کچھ نہ کچھ